موجودہ دور میں ایک گیم چل رہی ہے پب جی، اس کے حوالے سے کہ چند مقامات پر پب جی کھیلتے ہوئے پاور حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں پلیئرز جو ہوتے ہیں اس میں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ گیم کھیلنا درست ہے؟ دیکھیے، کہنے کو اگرچہ یہ ایک گیم ہے، لیکن توحید کے اوپر جو مسلمان کی غیرت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس طرح ہماری رگوں میں سرایت کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان کی غیرت یہ گوارا کرے کہ وہ ایک گیم میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے اس کھلاڑی کو بت کے آگے جو ہے وہ بٹھا دے، یا وہ بت کے آگے سجدہ کرے، یا وہ بت سے جو ہے وہ پاور مانگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ستارہ حرم میں خوش آمدید ناظرین۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فرحان، اور سوال و جواب کی نشست میں کچھ سوال آپ کی جانب سے آج بھی ہم لے کر آئے ہیں۔ پروگرام میں رہنمائی فرمائیں گے ان سوالوں کی، جوابات کی، ہمارے مولانا بلال احمد صاحب خطیب جامع مسجد دارالسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ بلال بھائی۔ اور آج کا پہلا کوسچن بڑا ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہے، اور موجودہ دور میں ایک گیم چل رہی ہے پب جی، اس کے حوالے سے کہ چند مقامات پر پب جی کھیلتے ہوئے پاور حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں پلیئرز جو ہوتے ہیں اس میں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ گیم کھیلنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان، بڑا ہی اچھا سوال وقت کی ضرورت کے مطابق کیا گیا ہے ہمارے ناظرین کی جانب سے۔ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں کہ دشمنان اسلام جو ہیں وہ اپنے میڈیا کے ذریعہ سے ہماری نسل نو کے اذہان میں اپنا کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یعنی وہ لوگ ہمیں اپنے ڈراموں کے ذریعے سے، اپنی فلموں کے ذریعے سے، اور اپنی ان بنائی گئی گیمز کے ذریعے سے، اور اسی طرح اپنی ایڈز کے ذریعے سے، اور بہت سی اپرچونٹیز، بہت سے لالچ اور بہت سی چیزیں ایسی جو ہے دکھا کر جن سے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ان کے کلچر کو اپنا رہی ہے۔ اس کا اثر آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آئے گا، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس جنگ میں مسلمان جو ہیں وہ ہمیں شکستہ حال نظر آتے ہیں۔ یعنی مسلمان اپنی گھر کی چار دیواری میں بیٹھے ہیں، آپ کا بچہ آپ کی گھر کی چار دیواری میں ہے، بلکہ وہ کمبل میں بھی بیٹھ کے جو ہے وہ دوسروں کے کلچر کو موبائل کے اوپر دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنا کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ پب جی بہت مشہور و معروف زمانہ یہ گیم ہے، تو اس گیم کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے بتوں کے سامنے جھک کر جو ہے وہ پاور حاصل کرنی ہے۔ دیکھیے، کہنے کو اگرچہ یہ ایک گیم ہے، لیکن توحید کے اوپر جو مسلمان کی غیرت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس طرح ہماری رگوں میں سرایت کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان کی غیرت یہ گوارا کرے کہ وہ ایک گیم میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے اس کھلاڑی کو بت کے آگے جو ہے وہ بٹھا دے، یا وہ بت کے آگے سجدہ کرے، یا وہ بت سے جو ہے وہ پاور مانگے۔ یہ ایمانی غیرت کے منافی ہے، اور دوسرا یہ چیز ہمارے کلچر کو، ہماری تہذیب کو مجروح کرتی ہے، زخمی کرتی ہے، ہمارے اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر یہ ضرب لگاتی ہے۔ تو والدین کو بالخصوص اپنے بچوں کی نگرانی کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو ہمارے بھائی سمجھدار ہیں اور سمجھداری کی عمر میں بھی وہ اس گیم سے جو ہے وابستہ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یا تو وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ جو ہے وہ تلاش کریں، اور یا پھر جو ہے وہ اس گیم کو بالکل ترک کر دیں۔ اور اس آخری بات فرحان صاحب یہ بھی خیال رکھیں کہ گیم کھیلنے کے بارے میں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ کوئی بھی ایسی گیم جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، ایسی گیم کھیلنا بھی شریعت کی نگاہ کے اندر درست نہیں ہے۔ وقت کی قیمتی چیز کو ضائع کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو بلال صاحب، اس لاسٹ والی بات کو اگر دیکھیں تو پب جی گیم سے بہت سے لوگ انکم بھی حاصل کر رہے ہیں، فائنینشلی یہ سپورٹ بھی کرتی ہے لوگوں کو، اس حوالے سے پھر آپ کیا کہیں گے؟
جی فرحان صاحب، گیم اگر آپ کے لیے ذریعہ معاش ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ گیم کے ذریعے سے پیسے کما رہے ہیں تو کما لیں، لیکن اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی غیر اسلامی باتیں، غیر اسلامی عناصر جو ہیں وہ اس گیم کے اندر شامل نہیں ہونے چاہیے. اور اگر آپ نے کسی گیم سے پیسے کمانے ہیں، جیسا کہ گیم بنا کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، اس کو پبلش کر کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ وہ گیم بھی فائدہ مند ہو. گیمز بھی ایسی ہیں نا فرحان صاحب جو آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے رہی ہوتی ہیں. ہاں جی، کچھ جنرل نالج کویسچن ہیں. جس طرح ہم جب چھوٹے تھے تو ایک گیم تھی سکریبل، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر وہ انگلش کے ورڈز بنانے ہوتے تھے، آپ کی ویکیبلری ڈیولپ ہوتی تھی. تو گیم بنانے کے لیے مسلمانوں کو، بالخصوص جو مسلمان ہمارے بھائی گیمنگ سے وابستہ ہیں، اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس فیلڈ کو، اس انڈسٹری کو بند ہی کر دینا چاہیے، نہیں، بلکہ اس فیلڈ کو مثبت ذرائع کے لیے استعمال کرنا چاہیے. آپ ایسی گیمز بنائیں جس میں اذہان کی ورزش ہو، جس میں کوئی اور سیکھنے کا کام ہو. بہت سے ایسے آئیڈیاز ہیں، ان کو جنریٹ کریں، آگے لے کے آئیں. گیم بھی باعث منفعت ہو اور آپ کی ارننگ بھی ہو اس سے، تو انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں. نیکسٹ کوسچن ایڈ کرتے ہیں بلال صاحب، اور یہ بھی بہت اہم کوسچن ہے کہ گھر کے پیپرز گم ہو گئے اور ان کو دوبارہ سے بنوانے کے لیے رشوت کے بغیر کوئی چارہ نہیں بچا، تو اب کیا احکامات ہیں، رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات فرحان سب اس سے واقف ہیں کہ حالات ہی کچھ اس تناظر میں ہو گئے ہیں کہ انسان بسا اوقات اپنا جائز کام کروانے پر بھی مجبور نظر آتا ہے کہ وہ قانونی طریقے سے یا صحیح ذرائع سے، درست راستے سے اپنا جائز کام بھی نہیں کروا سکتا. تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور اپنا کام بھی اس کا جائز ہے، اور اس کام کے بغیر زندگی گزارنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. گھر جو ہے وہ زندگی کی ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے. تو بہرحال علماء کرام پھر اجازت دیتے ہیں کہ اگر اپنا جائز کام کروانے کے لیے آپ رشوت دینے پر مجبور ہو جائیں تو آپ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس مجبوری کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں آپ معذور سمجھے جائیں گے، آپ کو اس کا گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. دل میں برا جانتے ہوئے مجبوراً اس کو جو ہے وہ اگر اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ گنجائش موجود ہے. شکریہ بلال صاحب. ناظرین، آپ اگر اپنے سوالات ہمیں سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سکرین پر واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے علاوہ لنکس بھی دیے گئے ہیں، اس پر ہمیں فالو کریں، لائک کریں اور فیڈ بیک اپنا ضرور دیں. کمنٹ سیکشن میں بھی آپ اپنے سوال پٹ کر سکتے ہیں. آپ کے سوال ہم اپنے پروگرام میں، آنے والے پروگرام میں ضرور ایڈ کریں گے. ابھی وقت ختم ہوا جاتا ہے پروگرام کا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.